اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، فلاح اس کو ملے گی یا فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں صلاح و فلاح، کامیابی اسی شخص کو مل سکتی ہے کہ جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اور پاکیزگی کاہے سے؟ کفر سے پاکیزگی، شرک سے پاکیزگی، بدعات سے پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی، نافرمانیوں سے پاکیزگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننے سے پاکیزگی۔ جو آدمی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اپنے آپ کو پاک صاف کرے گا اسی کو فلاح نصیب ہوگی۔ تو تزکا کا لفظ یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کا لفظ بڑا جامع اور بڑا شامل لفظ ہے، ہر قسم کی پاکیزگی۔ اور ایک تو ہوتی ہے جسم کی پاکی، اس کے لیے عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے طہارت، جسم کی پاکیزگی کے لیے، جسم کو صاف ستھرا رکھنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نظافت، ستھرائی۔ اور دل کی پاکیزگی اور نفسانی خواہشات کی پاکیزگی، اس کے لیے لفظ آتا ہے تزکیہ۔ تو یہاں ذکر ہے نفس کی اور دل کی پاکیزگی کا، کیونکہ جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوتا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانے۔ جب ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر جسم کی پاکیزگی بھی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جسم کو پاک رکھو، اور اس سے صفائی ستھرائی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرا رہنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر جو نفسانی پاکیزگی ہے، یعنی کفر سے علیحدگی، بدعات سے علیحدگی، شرک سے علیحدگی اور گناہوں اور نافرمانیوں سے علیحدگی، یہ بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزوں کو شامل ہے لفظ تزکا۔ فلاح اسی کو ملے گی، اور دو لفظوں میں اگر کہیں تو فلاح اس کو ملے گی جو اللہ کا تابع دار ہو کر زندگی گزارے، بس یہی پاکیزگی ہے، اللہ کا تابع دار ہو کر زندگی گزارے۔ کام بھی دل میں، کام بھی وہ کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور دل میں ارادے بھی وہ پیدا کرے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ ان خواہشات کو، دل کی ان خواہشات کو دبائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، اور ان خواہشات کو اوپر لائے اور ان پر عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ یہ خلاصہ ہے تزکا کا۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے اس پاکیزگی کو؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے بتائے ہیں مختصر، اور ایک رکاوٹ کا ذکر کیا ہے، جو اس پاکیزگی کو حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے اس رکاوٹ کا ذکر فرمایا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دو طریقے تو یہ بیان فرمائے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پہلا طریقہ پاکیزگی حاصل کرنے کا، دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کا ذکر کرے، اپنے پروردگار کی یاد دل میں بٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرے۔ ذکر اسم ربہ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرے۔ اور اگر دیکھو تو اگر کسی آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بس جائے، اس کا ذکر زبان پر ہو، خیال دل میں ہو، تو یہ خیال اور یہ ذکر انسان کو ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچانے کے لیے بچائے گا۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا۔ اللہ بچائے، بدکاری کرنے والا بدکاری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ دھوکہ دینے والا کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ اس واسطے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا رکھا ہے۔ اگر اللہ کی یاد ہوتی دل میں تو وہ کبھی بھی کسی نافرمانی پر آمادہ نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ کہیں کسی چرواہے سے، انہوں نے سفر کے دوران چرواہے سے کہا کہ تم مجھے بکری میں اس کا دودھ دے دو، میں مسافر ہوں۔ تو اس پر چرواہے نے کہا کہ بکری اگر میری ہوتی تو میں ضرور دے دیتا، لیکن یہ بکری میرے پاس امانت ہے، کسی نے مجھے چرانے کے لیے دی ہوئی ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کے دودھ کا مالک بھی نہیں ہوں، اس کی اجازت کے بغیر میں دے نہیں سکتا، معذرت خواہ ہوں۔
حضرت ابن عمر نے ان کو ایسے ہی آزمانے کے لیے کہا کہ ایسا کرو، میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ تم مجھے یہ بکری فروخت کر دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، اور جب مالک کے پاس جاؤ وہ پوچھے کہ بکری کا کیا ہوا تو کہہ دینا بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا کھاتے ہی رہتے ہیں بکریوں کو، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، تمہارا فائدہ یہ ہوگا پیسے تمہیں مل جائیں گے، اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ بکری اپنے ساتھ رکھوں گا، جب بھی سفر کے دوران مجھے ضرورت پیش آئے گی تو اس کا دودھ لے کر پی لوں گا، دونوں کا فائدہ ہے۔ اس نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ کہ یا ھذا فأین اللہ، یہ تم جو بات مجھے بتا رہے ہو یہ میں کر تو لوں یہاں جنگل میں تنہائی میں، لیکن اللہ میاں کہاں گیا، اللہ کہاں گیا؟ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جب تک تیرے جیسے انسان اس دنیا میں موجود ہے انشاءاللہ کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ تو یہ حق جو مارتے ہیں لوگ دوسرے کا، وہ کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی کے سامنے ہونے کا احساس دل سے ختم ہو گیا۔ تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس تازہ کرتی ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ انسان کو پاکیزہ بناتی ہے، اس کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، وہ گناہوں سے اس کو بچاتی ہے، کسی کا حق مارنے سے بچاتی ہے، حرام آمدنی حاصل کرنے سے بچاتی ہے۔ تو ذکر اسم ربہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ یہ بتایا پاکیزہ ہونے کا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو۔ آج دیکھو ہم اگر سوچیں تو ہر وقت دل و دماغ پر کچھ نہ کچھ خیالات مسلط رہتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی تو فوری ضرورت ہوتی ہے، بھئی کہیں جانا ہے تو دیکھنا ہے بھئی کون سی سواری میں بیٹھوں، کیا کروں، کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سودا لانا ہے تو آدمی سوچتا ہے، ضرورت کی بات سوچتا ہے، لیکن اکثر اوقات وہ باتیں دماغ میں گھومتی رہتی ہیں جن کی فوری کوئی ضرورت نہیں۔ خیالات کا ایک طوفان ہے جو چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، وہ خیالات کا ایک طوفان سے کوئی کسی انسان کا دماغ خالی نہیں ہر وقت۔ اور اگر سوچو وہ جو خیالات آ رہے ہیں ان سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اکثر و بیشتر وہ ہوں گے ایسے خیالات جن سے فائدہ کچھ نہیں، ویسے ہی دماغ کے اوپر چکی چل رہی ہے خیالات کی۔ اگر اس خیالات کی رو کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرم کام کرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فائدہ پہنچا دیا، اس خیالات کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ دو، اور جو اگر کوئی حاجت پیش آتی ہے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، تو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور ایک اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، یہ دن رات کا مشغلہ بن جائے، پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر دل میں بس جائے گا۔ جب وہ دل میں بس گیا تو وہ تمہیں گناہوں سے بھی روکے گا، تمہیں معصیتوں سے بھی روکے گا، کسی کا حق مارنے سے بھی روکے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل میں جاگزین کرے گا۔ یہ طریقہ بتلایا ذکر اسم ربہ۔